أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، اس آیات مبارکہ میں مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے یا یہود کو زجر ہے، اس لیے کہ اس آیات مبارکہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ مومنین کو تنبیہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سوال نہ کریں اپنے رسول سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول سے ایسے سوالات کیے تھے، ایسے کیل کال کیے تھے جس کی بنا پر وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس لیے تم اس طرح کے سوالات نہ کیا کریں کہ یہ حکم منسوخ کیوں ہوا، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ حکمت تو اللہ جانتے ہیں۔ تو اسی طرح کے اعتراضات کرنا جو صرف مقصودی اعتراض ہو یا مزاحمت ہو، ایمان کا ارادہ نہ ہو، تو وہ کفر ہے۔ اس لیے اللہ نے مومنین کو تنبیہ کی ہے کہ کسی حکم میں کیل کال بے جا نہ کیا کریں۔ یا یہود کو زجر ہے کہ یہودیوں نے اعتراضات کیے کہ جس طرح تورات ایک ہی مرتبہ نازل کی گئی تھی تو اسی طرح قرآن بھی ایک مرتبہ نازل ہوتا۔ یہ کیا کہ کبھی یہ حکم نازل ہو رہا ہے، کبھی وہ حکم نازل ہو رہا ہے، کبھی یہ حکم منسوخ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے یہود کو زجر کیا کہ تم اس طرح جس طرح تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے بزرگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے، تو تم بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخر نبی سے اس طرح سوال کر رہے ہیں۔ تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یا مومنین کو تنبیہ ہے یا یہود کو زجر ہے۔ تو فرمایا ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، یعنی اس وقت کے رسول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ سے من قبل، اس سے پہلے۔ یہود کو خطاب ہوگا تو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بزرگوں نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تو تم بھی اس طرح ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات نہیں کیا کرو، کیل کال نہیں کیا کرو۔ یا مومنین کو تنبیہ ہوگی کہ تم اس طرح سوال نہیں کرو اپنے وقت کے رسول سے جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے سوالات کیے تھے، بے جا سوالات، اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، بس جو شخص اختیار کرے کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے۔ کفر کو کیسے؟ کہ صرف اعتراضات ہوں، ایمان کا ارادہ نہ ہو، تو وہ اعتراضات کفر ہوتے ہیں۔ صرف مقصودی اعتراضات ہے، کیل کال کرنا ہے، باقی ایمان کے لیے نہیں ہے کہ ایمان ہمارا زیادہ ہو جائے، اس کے لیے نہیں، صرف کیل کال کے لیے ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، بس جو شخص اختیار کرے کفر کو ایمان کے بدلے تو فقد ضل سواء السبیل، بس وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تنبیہ ہے مومنین کو یہود کے حسد پر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی تو یہ چاہتے ہیں تمہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں دوبارہ تمہیں داخل کر دیں، دوبارہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے؟ حسد کی بنا پر، کہ مومنین کے ساتھ ان کا حسد ہے۔ اس لیے اکبر نے کہا تھا بچتے رہو ان کی چالاکیوں سے۔ اکبر تم کیا ہو، خدا کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ تو مسلمانوں آج بھی ہمیں چاہیے کہ یہ کی چالاکیوں سے بچتے رہیں۔ تو فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ تنبیہ ہے مومنین کو، کیونکہ یہود کو جو ہے مومنین پر حسد کرتے تھے۔ مومنین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہود کے حسد پر، کہ یہود حسد کرتے تھے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے، بہت سارے اہل کتاب میں سے یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم،
یہ کہ تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم، ایمان کے پیچھے، تمہارے ایمان پیچھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دیں کفر میں۔ ان کا ارادہ یہی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف حسد کی بنا پر ہے، حسدا من عند انفسہم، بس سبب یہ حسد کے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر، اور کوئی نہیں ہے ان کا ارادہ، بس صرف یہی حسد کی بنا پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ کفر میں لوٹ جاؤ۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، حق بات ان کے اوپر واضح کھلم کھلم ہو چکی ہے کہ وہ جان چکے ہیں، پہچان